بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسٹر شیڈو اور آج ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ کچھ نئی انفارمیشن لے کر۔ عام طور پہ ہمارے یہاں اکثر ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ بھائی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، دیکھو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ یہ عام طور پہ ہم اس وقت استعمال کرتے ہیں جب ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہوتا ہے اور ہم انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات کو ہم دیکھتے ہیں کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں، تو اس وقت جو ہے اس جملے کو کہا جاتا ہے اور انگلش میں سے کہتے ہیں سی وچ وے دا کیٹ جمپس۔ ابھی اس کی میں آپ کو بہت اچھی مثال ہی دے سکتا ہوں، جیسے اس وقت جو ہے حکومت کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت ویٹ کر رہی ہیں کہ عدالت کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ تو ایسے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آل دی پولیٹیکل پارٹیز آر ویٹنگ ٹو سی وچ وے دا کیٹ جمپس، یعنی دیکھتے ہیں کہ عدالت کی طرف سے کیا فیصلہ آتا ہے، یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ تو اس کو جب آپ نے یوز کرنا ہو تو انگلش میں کہتے ہیں ٹو سی وچ وے دا کیٹ جمپس۔ دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے لینا ہے تو لو ورنہ چھوڑو۔ یہ ہم عام طور پہ اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم کسی شخص کو کوئی گنجائش نہیں دینا چاہتے، ہم اس سے کچھ مزید نیگوشیٹ نہیں کرنا چاہتے، جو ہم اسے آفر کر رہے ہیں بس وہی اس نے لینا ہے یا اس نے اسے چھوڑ دینا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال اس طرح دے سکتا ہوں، جیسے ہم اکثر بچوں سے کہتے ہیں کہ بھائی I can only give you 1000 rupees as pocket money, take it or leave it، یعنی میں تمہیں 1000 روپے مہینہ پاکٹ منی دے سکتا ہوں، جیب خرچ لینا ہے تو لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ تو اس طرح کی صورتحال جب ہو کہ جب ہم کسی کو مزید گنجائش نہ دینا چاہتے ہوں، کوئی آپشن نہ دینا چاہتے ہوں، تو اس کو کہا جاتا ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو اور یہ دے دیتا ہوں کہ اکثر ہم لوگ کوئی چیز لینے جاتے ہیں، دکاندار ہم سے کہتا ہے کہ بس یہ آخری پیس بچا ہے، لینا ہے تو لو، نہیں تو چھوڑ دو۔ تو ایٹ دیٹ ٹائم ہوتا ہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی دیٹس دا اونلی پیس اویلیبل، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس ہے سنی سنائی بات، یعنی ایک ایسی معلومات جو آلریڈی آپ کے پاس ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو ایسی بات کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ہیئر سے۔ اب میں آپ کو اس کی ایک مثال دے سکتا ہوں، جیسے اکثر کورٹ وغیرہ میں یہ جملہ استعمال ہوتا ہے کہ بھائی آل دی ایویڈنسز اگینسٹ ہم آر آل ہیئر سے، یعنی اس کے خلاف تمام شہادتیں جو ہیں وہ سنی سنائی ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈونٹ ٹیل می دی نیوز بیسڈ آن ہیئر سے اینڈ رومرس، مجھے ایسی خبریں مت بتاؤ جو سنی سنائی ہوں یا افواہوں پر مبنی ہوں۔ ہمارے پاس ہے اپنی بات کو دہرانا، یعنی اکثر ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں میں بار بار نہیں بولوں گا، میری بات ایک ہی دفعہ سمجھ لو، یا ٹیچر بچوں سے کہتے ہیں کہ جو نوٹ کرنا ہے ایک دفعہ نوٹ کر لو، میں بار بار اپنی بات نہیں دہراؤں گا۔ اس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں ریپیٹ ون سیلف، یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں اپنی بات کو نہیں دہراؤں گا تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آئی ول ناٹ ریپیٹ مائی سیلف، یا اس کو آپ پازیٹیو بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر فار ایگزامپل آپ کسی کو سمجھا رہے ہیں، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں اوکے نو پرابلم، آئی ریپیٹ مائی سیلف، یعنی میں اپنی بات کو دہرا دیتا ہوں۔ یعنی کہ کوئی ایسی اپنی کہی ہوئی بات یا کوئی کام جس کو دہرانا ہو اسے کہتے ہیں ریپیٹ ون سیلف۔ اب آپ یہ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ اکثر ہم ٹیچروں سے ہم سنتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی نوٹ ڈاؤن ایوری تھنگ ان ڈیٹیل، آئی ول ناٹ ریپیٹ مائی سیلف، یعنی ہر چیز کو ڈیٹیل میں آپ نوٹ کر لیں، میں دوبارہ اپنی بات کو نہیں دہراؤں گا۔ یا ہم اس کی ایک مثال اور یہ بھی لے سکتے ہیں کہ ڈونٹ آسک ہم ٹو ریپیٹ ہم سیلف اوور اینڈ اوور اگین، یعنی بار بار اس سے اپنی بات دہرانے کے لیے نہ کہیے۔ اگلے اور آخری نمبر پہ ہمارے پاس ہے، ہم لوگوں کے یہاں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے یہ اگلے سے اگلا یا پچھلے سے پچھلا، یعنی ہم باتوں کے دوران یہ بات کہہ دیتے ہیں اکثر کہ اگلے سے اگلے سال، پچھلے سے پچھلے سال۔ میں اس کی مثال آپ کو اس طرح دے سکتا ہوں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی کمپلیٹ کر لی ہے میں نے اپنی ٹریننگ پچھلے سے پچھلے سال، یعنی ایئر بیفور لاسٹ۔ اور اگر ہم اس کو اسی بات کو اس طرح کہنا چاہیں کہ میں اپنی ٹریننگ اگلے سے اگلے سال کمپلیٹ کروں گا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ول کمپلیٹ مائی ٹریننگ ان دی ایئر آفٹر نیکسٹ، یعنی اگلے سے اگلے سال کے لیے آپ کہیں گے دا ایئر آفٹر نیکسٹ، اور پچھلے سے پچھلے کے لیے آپ کہیں گے دا ایئر بیفور لاسٹ۔ ضروری نہیں ہے کہ ایئر کے لیے استعمال کی جائے، اسے دن کے لیے، ویک کے لیے، منتھ کے لیے یا کسی ایونٹ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو سے بھی آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئی انفارمیشن کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔